السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم، ان کا بعض، من بعض، بعض سے ہے، یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر، منکرات کا، گناہوں کا، وینہون، اور وہ روکتے ہیں، عن سے، المعروف، نیکی، ویقبضون، اور وہ روکتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، نسو، وہ بھول چکے ہیں، اللہ کو، فنسیہم، پس نتیجتاً اس نے بھی ان کو چھوڑ دیا، انا، بے شک، المنافقین، منافق، ہم وہی، الفاسقون، نافرمان ہیں، وعدہ کیا ہے اللہ نے، المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ہیا، وہ، حسبہم، کافی ہے ان کو، ولعنہم، اور لعنت کی ہے ان پر، اللہ نے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب ہے، مقیم، ٹھہرنے والا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، پس وہ اللہ کو بھول گئے، اس نے ان کو چھوڑ دیا، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی نافرمان ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ تعالیٰ نے منافق مرد، منافق عورتیں اور کفار سے وعدہ کیا ہے، نار جہنم، جہنم کی آگ، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ حسبہم، وہ ان کو کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور ان پر لعنت کی ہے اللہ نے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ منافق کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، اور ان کا بعض میں سے ہے، یہ ایک دوسرے میں سے ہونے سے مراد یہ بالکل ایک جیسے ہیں، ان کی عادتیں، اسلام کے خلاف ان کی شرارتیں، اور مسلمانوں کے خلاف ان کا کینہ، یہ سب ایک دوسرے کے دلوں میں ایک جیسا ہے، بعضهم من بعض، ان کا بعض میں سے ہے، یعنی ایک دوسرے جیسے، ملتے جلتے ہیں، ایک ہی عادت ہے سب کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ خرابیاں بیان فرمائی۔ میں نے پہلے درس میں بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام نہیں دیے، کیونکہ نام دینے میں کوئی اتنا فائدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی علامتیں بیان فرمائی۔ علامتیں بیان کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں، تم ان علامتوں سے بچ جاؤ، تم ان برائیوں سے بچ کے رہنا۔ ان میں سے پہلی برائی ان کی یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو کفر کی طرف، نفاق کی طرف، فسق کی طرف، ان چیزوں کی طرف کھینچ کر لے کر آتے ہیں، برائی کا حکم دینا۔ دوسری، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکنا، ایمان، توحید، سنت کی اتباع، تقوی، ان چیزوں سے لوگوں کو روکنا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور تیسری چیز اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں۔ ہاتھوں کو روکے رکھنے سے مراد یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مجبوری بن جائے کہیں کہ سب لوگ دیکھ رہے تھے، دیکھا دیکھی یہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں،
لیکن جہاں پر کوئی نہ دیکھتا ہو پھر یہ ایک پائی بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ 3 بڑی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی: برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا۔ برائی کا حکم دینے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ کھلم کھلا کسی کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ یوں الفاظ نہیں بولتا لیکن اشارے کنائے سے ماحول ایسا بنا دیتا ہے اور باتیں ایسی سناتا ہے کہ وہ برائی کے حکم میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہر قسم کا وہ ڈرامہ، یہ فلم، یہ گانے اور ایسے غلط قسم کے ناول ڈائجسٹ اور اخبار کے اندر غلط قسم کے لکھے جانے والے کالمز اور اسی طرح اور جو چیزیں ہیں، یہ سب کی سب یہ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دینے کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اسی طرح کے وہ تعلیمی ادارے کہ جو بچیوں کو اسکول کے نام پر، بچوں کو اسکول کے نام پر ہم سے لیتے ہیں، ان کو ڈانس سکھاتے ہیں، ان کو ناچنا گانے، اور ان کو یہ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، جاؤ اگر مذہب کی قدر دیکھنے ان یہودیوں کو دیکھو کہ جو اپنے بچوں کو اپنا مذہب پڑھاتے ہیں، وہ یہودیوں کو دیکھو کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح یہودیت سکھا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کے اس طرح کے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے منافقین کی علامت بیان کی ہے۔ تو بھائیو، اگر کسی بھی طرح ہم اگر برائی کا حکم دینے میں آ رہے ہیں نا، وہ لفظوں سے ہو، وہ میرے کسی عمل سے ظاہر ہوتا ہو، تو وہ ہمارے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی سے روکنا۔ نیکی سے روکنے کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کھلم کھلا کسی کو کہنا کہ یہ نیکی کیوں کر رہے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا اس طریقے سے، یعنی نیکی کے بارے میں شبہات پیدا کرنا۔ ابھی آپ دیکھیے گا یہ قربانی آ گئی، آپ دیکھیے گا میڈیا پر ایسے بدنام قسم کے اور ناعاقبت اندیش اینکرز آئیں گے، وہ آ کر پتہ کیا اس طرح کا لوگوں کا ذہن بنائیں گے کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دینا، کسی غریب کی بچی کا جو ہے نا وہ اس کے لیے ہاتھ بٹا دینا، اور کسی غریب کو کوئی چیز لے دینا، اس کو گھر بنا دینا، اس کو پیسے دے دینا، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ گوشت کسی نے کھا کے کیا کرنا ہے؟ میرے گھر کا بل نہیں جمع ہوا تو جناب مجھے کوئی گوشت دے دے، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح کی باتیں آپ کو کہنا شروع کر دیں گے۔ مقصد کیا ہے وہ کھلے لفظوں میں نہیں کہہ سکتے، آپ کو اشارہ دے رہے ہیں قربانی نہ کرو۔ تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، غریب کا طواف کرنے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر کا طواف کرو۔ ذرا طواف کرنے سے مراد چکر لگا لو، کسی غریب کے گھر پہ چکر لگا۔ بار بار عمرہ کرنے جاتے ہو، ایک دفعہ کر لیے بس کافی ہے، کیوں جاتے ہو بار بار؟ کسی غریب کا ہاتھ بٹا دو۔ یقین مانیں یہ جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، نہ یہ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نہ یہ قربانیاں کرتے ہیں، اور نہ کسی غریب کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ عام طور پر جس کو قربانی کرنے کی عادت ہوتی ہے، حج عمرے کی عادت ہوتی ہے، وہ غریبوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نہ یہ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے بندہ یہ پوچھے، ان سے بندہ یہ کہے کہ آپ نے اپنے پاس اتنا قیمتی قسم کا موبائل رکھا ہوا ہے، یہ موبائل رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ 500,000 روپے کا موبائل لیتے اور آپ کسی غریب کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے اتنی عمدہ گاڑی رکھی ہوئی ہے، آپ نے اتنا بڑا گھر بنایا ہوا ہے، آپ کسی جھگی کے اندر بھی رہ سکتے ہیں، آپ تمبو لگا کر بھی زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اتنا قیمتی لباس پہنا، کیوں پہنا آپ نے؟ آپ اپنے گھر پہ اتنا گوشت کھاتے ہیں، عمدہ قسم کے کھانے آپ کے گھر پہ پکتے ہیں، یہاں پر اس کو غریب یاد نہیں آتے، یہاں پر ان کو فقیر یاد نہیں آتے، اور جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یقین مانیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح لوگوں کو نیکی سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو نیکی سے روکنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کھلم کھلا کہنا کہ یہ نیکی نہ کرو، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شبہات پیدا کرنا، وسوسے پیدا کرنا، ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرنا کہ لوگ نیکی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی نفاق کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ وہ منافق ہیں کہ نہیں ہیں یہ میرا اللہ جانتا ہے،
لیکن ان کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ یہ منافقوں والے کام کر رہے ہیں، کیونکہ کسی آدمی کا منافق ہونا اور ہوتا ہے اور کسی آدمی کا منافقوں والے کام کرنا اور ہوتا ہے۔ ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ منافقوں والا کام کر رہا ہے، اور اسی طرح نیکی سے روکنا یہ بھی ہوتا ہے۔ کسی بچے نے داڑھی رکھ لی، اس کو یہ کہنا اوے تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، یہ تیری عمر ہے، ابھی تو بچہ ہے، تجھے کیا ضرورت ہے اس چیز کی۔ کوئی 4 دن پہلی صف کے اندر بیٹھ جائے تو اس کو کہنا آج کل بڑی نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، خیریت تو ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کے بندے اس کو شاباش دو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کی نوجوان نسل مسجد آ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کی نوجوان نسل چہرے پر سنت کو سجا رہی ہے۔ آپ کو یہ پسند نہیں ہے؟ کسی کا مذاق کرنا، کوئی تہجد کے لیے آئے اس کا مذاق اڑانا، کوئی نیکی کی طرف رغبت کرتا ہو اس کو اشاروں میں طنز کرنا، آج کل بڑی نمازیں پڑھ رہے ہو، بڑے نیک ہو گئے ہو، خیریت ہے۔ یہ اگرچہ پہلے 2 کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ عادت ایسی اچھی عادت نہیں ہے۔ تو اس لیے اشارے کے اندر بھی، مذاق کے اندر بھی کسی بھی طریقے سے کسی کو نیکی سے مت روکیے۔ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ ایک صحابی تھا، وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ اتنا بھی اپنے اندر شرم پیدا نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ حیا جو ہے نا شعبۃ من الایمان، اور ایک روایت میں کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر، چھوڑ دے اس کو۔ اگر اس کی طبیعت کے اندر حیا ہے تو اس کو مت کہہ کہ کم کر اس کو۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے تو اس کو تشجیع دیجیے، اس کو شاباش دیجیے، اس کے لیے استقامت کی دعا کیجیے۔ تو وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ آپ دیں، انفق انفق علیک، آپ خرچ کرو، آپ کے راستے میں آپ کو بھی خرچ کیا جائے گا آپ پر۔ ایسا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بندے نے اللہ کے راستے میں اتنا دیا کہ وہ غریب ہو گیا، بلکہ ہم نے دیکھا جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیے ہی جا رہا ہے، دیے ہی جا رہا ہے، ان کے مال میں برکت ہی بڑھتی جا رہی، اور جو نہیں دیتے وہ بیچارے مشکلات کے اندر ہی جائے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 علامتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ذکر کی۔ بھائیوں میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیجیے۔ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دینے کے اندر یہ بھی آتا ہے آپ غلط قسم کے میسیج کسی کو کرو، غلط قسم کی ویڈیوز کسی کو سینڈ کرو، بےہودہ قسم کی فحش قسم کی تصاویر اپنی آئی ڈی اور ان چیزوں پر لگاؤ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور برائی کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ ہمیں اپنا ان 3 علامتوں کو سامنے رکھ کے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اوپر کڑی تنقید کرے اور وہ دیکھے کہ وہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اور اسی طرح بعض ہماری باتیں ہوتی ہیں ہم ان پر توجہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کاروباریوں کی یہ بات مشہور ہے، لو جھوٹ کے بغیر تو سودا نہیں بکتا۔ یہ دودھ بیچنے والے اور اس طرح کا کام کرنے والے، اور تھوڑا بہت پانی چھٹا تو لگانا ہی پڑتا ہے۔ یعنی کہ کاروبار کے اندر کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں، یہ ہم اس کو عام بات سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم ان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں غلط کی۔ کسی دوسرے بندے کو جب یہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا، تو آپ اس کو بری چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ بہت سی علامات ہمارے اندر نہ چاہتے ہوئے موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اور ان بیماریوں سے بچیں۔ یقین مانیں یہ بہت بڑی بیماری ہے نفاق، اور جب یہ دل کے اندر آتی ہے تو انسان کے ایمان کو ختم کر کے، کیونکہ ایمان اور نفاق 2 چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی کے 2 دل تو بنائے نہیں کہ ایک دل میں ایمان آ جائے اور ایک میں نفاق آ جائے۔ ایمان اتنا غیرتی ہے کہ جہاں پر نفاق کی چھینٹ بھی آ جائے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 3 بیماریاں اللہ نے ذکر کی، اور چوتھی چیز یہ بیان کی کہ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا ہی دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو بلانے کی صورت نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کبھی کبھار پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، عید پہ آ گیا مسجد میں، یا کبھی رمضان کے اندر آ گیا، کبھی دل کیا تو آ گیا، یعنی مرضی کا مسلمان۔ اور اللہ کو بلانے کی صورت صبح و شام کے اذکار اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء کی دعائیں، اور دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ دعائیں اس کو یاد ہی نہیں ہیں۔ گویا کہ کسی قسم کے ذکر سے اس کا تعلق ہی نہیں، نسوا اللہ، اللہ کو بھول چکا ہوا۔
اور اسی طرح قرآن کے ساتھ اس کا تعلق بڑا کمزور ہے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھول چکا بھائی۔ فنسیہم، اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ اللہ ان کو بھول گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ترکہم کر لیا جائے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ جس طرح کسی کو نظر انداز کیا جاتا ہے نا، جان بوجھ کر علم ہونے کے باوجود بندہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کرتا ہے جیسے بندہ اس کو بھول گیا ہوا ہے، یاد ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کے بندہ کسی کو بلاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود نظر انداز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نظر انداز کرنے کی ایک دو مثالیں میں صرف بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بلاتا ہے نا تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا مسجد میں آنے کو، اس کا دل ہی نہیں کرتا ذکر کرنے کو، اس کا دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو، اس کا دل ہی نہیں لگتا مسجد کے اندر نیکی کی طرف۔ اللہ نے اس کو بلا دیا۔ اور جو مومن ہے جس کو اللہ نے نہیں بلایا، لمحہ بلمحہ اس کے دل کے اندر میسیجز آتے رہتے ہیں، اور وہی نماز، تہجد، اشراق، قرآن، ذکر اور کئی چیزیں اس کے دل کے اندر لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہتی ہیں۔ تو بس میں اور آپ یہاں پر بھی اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ کہیں ایسی کیفیت تو نہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ترک کر دیا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ بہرحال یہ چار علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور آخر پہ فرمایا کہ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق ہی اللہ کے نافرمان۔ اور آگے ان کا انجام ذکر کیا کہ منافق مرد ہے کہ عورت ہے کہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی، اور یہی ان کو کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے الابعاد عن الرحمہ، کسی کو رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ نے ان پر لعنت کی یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، یہ اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ علامت جو نفاق کی علامت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔